ایک آگے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے والدین کی مالی جانی جسمانی خدمت کرے، اور ایک آگے کہ جس خالق مالک رازق نے سانو پیدا فرمایا ہے اسی اس وحدہ لا شریک کی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ دو حق نے انسان دے ہوتے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء شہنشاہ عبدالزمان نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تو انہوں پتہ ہے والدین کی شان، والدین کی عظمت، آپ کا مقام کی صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ارشاد فرمایا۔ ایک دن میرے کریم آقا بیٹھے جگہ کا توجہ نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک موتیاں کی طرح موٹے موٹے آنسو جڑے لگے صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی نے تکلیف کی، کسی نے کوئی دکھ پہنچایا؟ میرے کریم آقا پوری کائنات کے مولا آپ ارشاد فرماتے ہیں نہیں، بلکہ آج میری امی کی یاد آ رہی، آج میرے باپ کی یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ فرمایا صحابہ تسی میری اتباع کرتے ہو، میں اللہ رب العالمین کی اتباع کرنا۔ فرمایا سنو والدین کی شان عظمت اور مقام کی ہے۔ میرے تے آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ادرک
سدرۃ المنتہا دی بلندی 7 آسمانوں تے سدرۃ المنتہا دی دائیں یا بائیں ایک سیر دے ہوئے او جنت جتو جنت الفردوس نہیں جنت دا مقام جنت شروع ہوتا ہے او جنت سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں دے اتے وے سدرۃ المنتہا دے برابر ہے اللہ نے سونے محبوب نے کھچ کے ماں نے قلبہ نے تھگے رکھ دی فرمایا الجنت تحت اقدام امہات المؤمنین کہ اے میری امت سنو میں اللہ کا محبوب سادے اختیار فرمایا اللہ نے میں اختیار کا فرمایا میری زبان کو میری جان نکلے یا رب کا قرآن پڑھ رہا ہے یا فرمانے مصطفیٰ یا وہ حدیث بن گئی ہے یا وہ قرآن بن رہا ہے فرمایا اللہ نے میں شانہ بخشیا میں فرمایا جنت والی ماما نے قلمہ نے تھلے جیڑا بندہ اپنے ماں دی اور باپ دی خدمت کرے گا میرا رب انہوں جنت عطا فرمائے بابا جی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ کی چلے رکھی تھی کہ بابا فرید نے بجتی دروازہ لوایا ہے بابا فرید نے بجتی دروازہ لوایا ہے اور محرم الحرام نے مہینے ملک صاحب 3 مہینے 3 دن کھلا نہیں ہے کہ تسی مولا شریف کے اپنے پیوں مرشد کے حسن آ کے بیٹھے ہو جنگل وچ منگل آیا ہے کہ سرکار میرا مولا شریف کی کوئی شان کوئی گل بیان کرو آپ نے فرمایا اگر فرید بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر کی گل کرتے ہیں فرمایا بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر میرے زمانے جو تھا میں بابا فرید کو اس مقام سے پہنچاں گا کہ سارا سال ہی بچی دروازہ کھولے فرمایا بچی دروازہ کھولے 3 دن واسطے تے کی کھولیا فرمایا میں حضور خواجہ نظام الدین اولیا کئی شریف والے کا خلیفہ ہوں انہوں کا مرید ہوں فرمایا اگر میرے زمانے سے بابا فرید ہوتا میں اس مقام سے پہنچاں گا سارا سال بچی دروازہ کھولا رہتا آپ نے فرمایا جڑا کشمیری بلاد کو آ جائے جڑا گول جانے تو چلے آ جائے جڑا مظفر آباد والی سائڈ کو آ جائے جڑا سارے راستے جننے مولا شریف کو ہونے نے فرمایا یہ گلی بھی تلکے ساتھے بھی کو آ جائے فرمایا کوئی بچی دروازہ ہے وہ سمجھ لے میں جڑا ایمان دی حالت میں آ گیا اللہ مجھے مطالعہ کرتا یہ مولا شریف آنے کا مقام ہے یہ انہوں کا مقام ہے آپ کا 1.25 لاکھ خلیفہ آپ کے خلیفے ایسے ایسے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں سارے قدموں سے قدم رکھو اکھاں بند کرو عرشے کو اللہ دی زیارت کرو یہ مولا شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانہ بخشیاں نے تو میں عرض کر رہی ہوں ماں اور باپ کی احمد اور شان ماں اور باپ کی احمد اور شان مصدق حضور نے ایک اور جگہ دوسری جگہ حدیث مبارک ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ولد بار ينظر الى والديه نظر رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة قالوا ان نظر كل يوم 100 مرة قال نعم الله مرتين بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تو بولتے ہیں جنہیں جوش میں تقریر کرنا بولنا ترنت تقریر کرنا بولو سبحان اللہ اللہ نے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں امام الانبیاء شہنشاہ دو زمانے ارشاد فرمایا جیڑا بیٹا ایک باری پیار اور محبت کی نگاہ نگاہ ایسے اپنے والدین کی ذہن کرے میرا رب انہیں مقبول میں قبول عجدہ ثواب عطا کرتا ہے تو حضرات کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندہ ایک دن دے اندر ایک صحابی ایک دن دے اندر تابعی ایک دن دے اندر مسلمان ایک دن دے اندر اپنے والدین کو 100 مرتبہ پیار اور محبت کی نگاہ میں دیکھے میرے کریم آقا نے فرمایا میرا رب انہیں 100 مقبول جنت ثواب عطا فرما دے یہ فرمان ہے کملی والدہ یہ دے وچ شک نہیں ہو سکتا تو ہم 2-3 واقعہ سناواں گا اتنا ہی میرا بیان ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے وچ بیٹھے جدو صحابہ دے وچ بیٹھے اللہ اکبر جل شانہ کہ گلاں ہو رہی ہیں حضور نبی کریم رسول اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ایک پاسی میرے کریم آقا نے دیکھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھڈ کے
دے بوسے دیندیاں نے اللہ اکبر جل شانہ تو بارش کرتے نے اور کرتے نے اے کیڑی نصیباں والی مائی ہے او جدے قدماں نوں جدے جوڑے نوں رب دا عرش ترسدا ہے اے اس محبوب دے بوسے لئی ناری ہے پھر بولو ایک بار نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ وسلم دی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نال گلاں کر رہی ہیں کافی دیر لنگی گلاں کردیاں اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے کی کیتا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اجازت فرماؤ میں ہن جانا تو میرے کریم آقا اتھرواں دی چڑی لا گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 بکریاں ایک اونٹ اور بے شمار دن و دینار کے ساتھ عطا اور ارشاد فرمایا امی جی کدی کدی آؤں گے رویا کرو میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی کسی نے کائنات میں جاؤں ماں دی وہ شان جو مقام ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور دن مقدس وادی کے آئے اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ فخلا علیکہ انکا بالواد المقدس طویٰ اے موسیٰ اج سامان کے ابھی عرض کی یا اللہ رو آؤں گا اج کی گل ہے فرمایا کہ تیری ماں کے پیچھے دعا کرنی تھی اج تیری ماں دنیا سے چلی گئی ہے اج دعا کرنا کوئی نہیں اج نارائن اپنے اتار کے پھر میرے نال آ گیا ماں کی بڑی شان کہ بڑا مقام ہے اللہ اکبر جل شانہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے پہ جا رہے سمندر کے کنارے پہ جا رہے جب جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا ہے میرے نبی میں تانوں اپنے ولی دا مشاہدہ نہ کرا ایک ولی دی زیارت نہ کرا او دا واقعہ نہ سنا اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی یا باری تعالیٰ ضرور سمندر کے کنارے چلتے چلتے جا رہے ہیں کوئی واقعہ عجیب و غریب نہیں اللہ نے جبریل نو بھیجا فرمایا کہ ایسے جگہ جتھے ہن سلیمان علیہ السلام تے جا کے میرے نبی سلیمان ہوا ایتھے ٹھہر جائے اور ایتھے اپنے جنات نو یا اپنے وزیر اعظم کے بقیہ نو حکم دے کے سمندر کی تہہ ایک کنارے دے اوپر کھلو سمندر کی تہہ دے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات نو بھیجا حضرت آصف بن برقیہ جنہوں نے تخت بلقیس اکھ چپکن تو پہلو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ کا حضرت کر انہوں نے بھیجا انہوں نے چھتے دیکھا ہے گنبد نما مکان اس طرح گنبد دربارہ کے بڑے اے قبہ مربی جان اس طرح ایک گنبد نما مکان اس مکان دے برابر جدو چلے گئے انہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے وزیر آپ دے صحابی حضرت آصف بن برقیہ نے جنات میں اٹھا کے حضرت سلیمان دے سامنے رکھا ان دے 4 دروازے ایک ہیرے دا ایک موتی دا ایک یاقوت دا ایک زمرد دروازے کھلے نے لیکن اندر پانی اندر ایک خوبصورت نوجوان اللہ کا ولی سجدے دی حالت میں بھی جدوں نے سجدے تو سر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو کون انہیں عرض کی ہے نبی اللہ میں ایک اللہ کا مسیح بندہ ہوں فرمایا تو اتنے کس طرح بول تیرے متعلق جبریل نے آگے میں اطلاع دی اس نے کیا کہ مینوں کوئی پتہ نہیں میں کس طرح پہنچ گیا آپ نے فرمایا تو کس زمانے کے اندر پیدا ہوئے اور کس زمانے کے اندر اتنے گئے اس نے کیا کہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دور میں آپ نے جب حساب لگایا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دور میں 2000 سال بولو سبحان اللہ 2000 سال وہ گزر چکے تھا لیکن اس نوجوان نے نہ سر دا نہ داڑھی دا سفید بھی سی کالے سن اور وہ نوجوان عبادت کے اندر مصروف اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 10 تو کنیاں عبادتاں کیتیاں نے کنیاں تسبیحاں پڑھیاں نے کنا رب نو
میں 70 سال تک اپنی والدہ اپنے کنیاں دے اوتے اپنے موڑیاں دے اوتے اٹھا کے رکھیا ہے جدوں میری ماں دا وصال ہون لگا میری ماں دنیا تو جان لگی میری ماں نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی یا اللہ میرے بیٹے نو لمبی عمر عطا فرما اور میرے بیٹے نو وہ جگہ عطا فرما جس جگہ دے اوتے شیطان دا دخل نہ ہوئے میں ویکھیا ایک اللہ دا نورانی فرشتہ آیا انہیں انہوں اٹھا کے سمندر دی تہہ دے اندر رکھ دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو کھاندا پیندی ہے یہ پیندا کی اس نے کیا ایک پرندے کے سر کے برابر ایک چھوٹی جی چیز ایک پرندہ اپنی چونج دے اندر لے کے آیا میں وہ کھانا وہ دی پوری کائنات کی نعمت دا پیندا کی اس نے کیا یا نبی اللہ میں چشمہ جاری ہویا ہے اس چشمے میں ایک ایسا پانی نکل رہا ہے جڑا دودھ تو زیادہ سفید ہے اور شہد تو زیادہ میٹھا ہے اور کستوری تو زیادہ یہ اندر خوشبو ہے وہ میں پینا وا میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے پیاس بھی مٹ جاتی ہے نہ مینوں نیند آؤندی ہے نہ مینوں پیشاب آؤندا ہے نہ مینوں سستی آؤندی ہے جدوں رات ہوندی ہے یہ اندر اندھیرا ہو جاتا ہے جدوں دن آوندا ہے اندر روشنی میں 24 گھنٹے اللہ دی یاد دے رہا اللہ دے نبی دی اکھاں تو آنسو اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا 10 اسے مقام تے جانا ہی یا ساڈے نال اس نے عرض کی اس جو کیا نبی اللہ منو میرے مقام تے واپس دے اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے دیکھو جنہاں والدین کی خدمت کیتی ہے 70 سال خدمت کیتی ہے 2000 سال ہوئے تے قیامت آ جانی ہے یہ سمندر دی تہہ دے وچ بہ گئی اللہ دی یاد دی قوم بنی اسرائیل دے جلیل القدر نبی سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ اکبر جل شانہ کوئی طور کی مقدس وادی پہ جا کے رب دے نال ہم کلام ایک دن کلام کرنے عرض کی یا باری تعالیٰ میں جنت دے اندر اپنا ساتھی ملا جنت دے اندر میرا ساتھی کون اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے پیارے کلیم جاؤ فلاں شہر کے اندر ایک عیسائی جو ہے فلاں بازار کے اندر فلاں محلے کے اندر گوشت کر کے بیچتا ہے اور جنت کے اندر تمہارا ساتھی ہے جاؤ جا کے ان کی زیارت کر لو جاؤ جا کے انہوں مل لو جاؤ جا کے انہوں دیکھ لو اللہ کے پیارے نبی اپنے مقام کو اٹھے کوئی دور کی مقدس وادی تو اترے چلتے چلتے کچھ محلے کے اندر اور بستی کے اندر اور گھر کے اندر اس
یار میرا جی چاہتا ہے کہ آج دی رات میں تیرا مہمان بنا، کیا تم انہیں اپنا مہمان بنا؟ انہیں ویکھیا ایڈے سونے، ایڈا سونا کام، ایڈے سونے نوجوان، انہیں کیا کوئی اللہ کے محبوب ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی ہو، آپ نے اپنا تعارف نہیں کرا؟ انہیں کیا جی ساتھی سی آؤ میرے نام، وہ کار لے کے گیا، میں پڑھیا روایتہ میں اندر ہوں گا اور ماں بھی بیان کرتے ہیں، میں کتاباں کے اندر پڑھیا، والدین کی حضرت اور شان کے اندر پڑھیا، انہیں ایک زنبیل جڑی بڑی کپڑے دی، وہ ایک دیوار کے نال سے لٹکائی، وہ لائی، انہیں بھی تو دی والدہ سی نئی، انتہائی کمزور، ضعیفہ، اس نے اپنی والدہ کو پڑھیا، والدہ کو نوایا، والدہ کو اپنے سامنے بٹھایا، وہ گوشت جڑا سی وہ پکایا اور پکا کے اپنے ہاتھ کے نال نرم نرم گوشت جڑا اپنے ہاتھ کے نال توڑ توڑ کے گرم گرم برفیاں اپنی ماں دے منہ دے وچ رکھ رہا، کھوا رہا، اگے ملک صاحب گل پہ کرتے سن کہ منو 3 مہینے اپنی ماں دی خدمت کر کے نصیب ہوئی تے میں روٹیاں دے لقمے جڑے پورے بنا کے اپنی والدہ ان چمچے دے نال اپنے ہاتھاں دے نال خدمت کرنے نصیب ہوئی تے اساں کیا ملک صاحب بڑے کرما والے بڑے نصیباں والے جنہوں نے سعادت نصیب ہوندی ہے، بہت ایسے نے برونے ملک ہوندے نے منہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوندا تے پچھوں ماں دے سارے تے باپ دے سارے پھسے رہندے، وہ ادا ہو جاندے نے، بندہ پچھتاوا ہی رہ جاندا ہے کہ دنیا دی دولت کی سی جے پیچھے میں لا کے ماں باپ کی یاد نہیں کر سکتا۔ اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا جدوں دی ماں نے لقمے کھانے او دی ماں دے لبے ہلنے شروع ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کان جڑے نے اودے قریب کیتے، او ماں کہہ رہی ہے بیٹا تم میری جس طرح خدمت کر رہا ہے جا میں تینوں دعا دینی ہے اللہ تینوں جنت دے اندر موسیٰ علیہ السلام دی سنت عطا کرنا، جا تینوں جنت دے اندر اللہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت عطا کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی نے کہ موسیٰ علیہ السلام بخار اٹھے، میں ہی اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام تینوں مبارک تینوں بشارت ہوئے کہ تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، میں کوئی دور کی مقدس وادی سے جا کے رب نال ہم کلام ہویا، اللہ دی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلاں بستی کے اندر فلاں بن فلاں قصاب قصائی جو ہے وہ جنت کے اندر تیرا ساتھی ہے، میرے پیارے کریم جاؤ جا کے اس کو مل لو۔ میں عرض کی تھی یا اللہ جنت کے اندر میرا ساتھی کہڑا ہے، وہ کڈا عبادت گزار انسان ہوگا، وہ کڈا اعلیٰ درجے والا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اے اپنی ماں کا تابع دار سی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واسطے انہوں نے شان عطا فرمائی کہ رومی کشمیر آپ سے کہہ فرما دیں ختم ہو جاتی ہے، انہوں پتہ اس وقت لگتا ہے جدو ماں کا سایہ جڑا ہے اور باپ کی شفقت جڑی ہے سر کو اٹھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کے نال متصل ایک مکان تے ایک حجرے کے اندر آرام فرما تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس فرشتے نے پکاریا کہ اے مالک بن دینار خانے کعبے کے اندر جاؤ اور جا کے ایک بندہ ہے انہوں جا کے آکھو وہ میرے منافق قبر پکڑ کے رو رہے دعا کر رہے ہیں، انہوں جا کے آکھو کہ اللہ دی رحمت میں تیرا کوئی گل سننا نہیں بڑی دھیان جنہیں والدین کا نافرمان وہ ذرا توجہ کر دے غلاف قبر میں بندہ پکڑ کے دعا کر رہے ہیں کہ گرا کے رو رہے ہیں
اس نے کیا 5 سال کو ہاتھے رہتی ہے مار رہے ہیں اللہ دی رحمت تیرا کوئی مالک بن دینار فرمانا جرم کی تیری سزا ہے کی تیری غلطی ہے کی تیرا جرم ہے تو کہتا کہ جرم کوئی نہیں جرم پتہ نہیں کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے فرمایا کی جرم کی اس نے کیا کہ میں ایک نشے کی عادت پارو اپنے گھر میں چاہ میرے باپ نے وہاں روکا اور رو کے پوچھا نشہ کیوں کیا کہتا میں نے نشے دے اندر میں اپنے باپ نے موقع ماریا میرے باپ کا دل ٹوٹ میرے باپ کا دل ٹوٹ گیا میرے باپ نے میرے واسطے بہت دعا کی یا اللہ میں انہوں کبھی معاف نہیں کرتا کبھی انہوں معاف کرتا وہ کہتا ہے اس دن تو میرے اندر ایک ایسی بے چینی پیدا ہوئی کہ میں اپنا شہر چھڑ کے میں مکہ شریف آ گیا خانے کعبے کا دعا کرنا رونا صفا مروہ کی صحیح کرنا جب دعا مگنا یا اللہ میری غلطی معاف ہو گئی ہے آتے ربی پکارتا ہے تیری غلطی معاف نہیں ہوئی اسی کنوں معاف نہیں کرنے جنہ کہ تیرا باپ کے معاف نہ کرے ساڑھی رحمت تیرا کوئی ساڑھی نکل جائے ساڑھی بات ہے وہ کہتا ہے میں 5 سال تو رو رہے ہیں اے مالک بن دینار اے میرا جنم آپ نے فرمایا اس قبیلے کا رہنا اس شہر کا رہنا اس نے کیا میں فلاں قبیلے کا فلاں شہر کا رہنا اور نال ہی ہونا کہتا کہ اس سال میرا باپ جڑا میں سنے کہ وہ حج پہ آ رہے ہیں مالک بن دینار اس نشانی تھی اس قبیلے نے کچھ دن پچھانے جدوں پہنچے تو دوسرے دن پتہ چلیا کہ وہ بندہ بیت اللہ شریف کا دعا کروا سے اپنے قبیلے کو خانہ کعبہ کے اندر گئے مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں جب غلاف کعبہ کے قریب آیا ایک بندہ اپنے دانتوں پکڑ کے اپنے ہاتھ میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دیا کہ یا رب العالمین میں اپنے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کرتا اے داندے اس نے میرے مکہ مار کے مائی صاحب نے میرا دند مار کر میں بچپن تو دی تربیت کی تھی وہ دی پرورش کی تھی اللہ اکبر جل شانہ اس میں اے سلا دتا کہ میرے مکہ مارے نشہ کی جگہ منع کیتا ہے جڑے بندے بات ہے کی گل نہیں سنتے نہیں مندے پورا واسطے گئے واقعہ اس نے میرا یہ حال ہے مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے پتہ لگ گیا کہ یہی بندہ ہے جڑا اس جوان دا والد ہے آپ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے تے مجھے بھی پتہ ہے کہ 5 سال تیرے باپ تیرے بیٹے نے کی کبھی تیرے بیٹے کا کی حال ہے وہ عرض کرتا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے مالک آپ وقت جب مشہور ولی امام صاحب آپ نے فرمایا وہ ندامت اور شرمندگی نہ 5 سال تو خانے کا بھی اور رو کے عرض کرتا ہے وہ ہر روز آ کے خانے کا بھی معاف کرتا ہے صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے کبھی عمرہ کرتا ہے کبھی معاف کرتا ہے پھر غلاف کعبہ دے پتے پکڑ کے عرض کرتا ہے یا اللہ میں معاف کر دے جواب ہوں گے ساری رحمت میں تیرا کوئی حصہ نہیں چلا جا اپنے باپ کی بارگاہ دے جنہ کہ تیرے باپ نے تنوں معافی نہیں دینی میں کائنات کا رب ہو کے تنوں معاف نہیں کروں آپ نے جو یہ گل کہی اللہ اکبر اس نے ایک گل کہی مالک بن دینار نے فرمایا کہ تمہیں گل وہ باپ دی محبت جڑی اس نے جوش پایا اس نے کیا مالک بن دینار اگر اس کا یہ حال ہے کہ اس نے جا کے پیغام دیا کہ تیرے باپ نے تمہیں معاف کر بولو سبحان اللہ باپ تیرے نے تمہیں معاف کر دیا اور اس نے میرے کو لے کے تاکہ میں اس نے دیکھا اور میرا مالک بن دینار بڑے خوش آپ نے اس نے جا کے اس نے باپ کا پیغام سنایا وہ اور دارو قطار گرگرا کے دوارا مالک بن دینار فرماتے تیرے باپ نے باپ معاف کر تو کیوں رونے اس نے کیا مالک بن دینار میں اس بات پہ رونا اگر میرا باپ نے معاف نہ کرتا اللہ کے فرشتے دوزخ دا رسہ بن کے میرے اٹھانے اور میری گردن میں مجھے دوزخ میں پھینک دے اور رسہ بن کے میری گردن میں مجھے کسیٹ کے میرے باپ کی بارگاہ میں لے جاؤ تاکہ میرا باپ جڑا میرے صحیح راضی ہو جائے میرے باپ کو پتہ لگے کہ واقعی میں توبہ کر دی میں مجرم مالک بن دینار فرماتے ہیں میں وہ گل دے وہ اکھاں دے رسہ بنے انہوں کسیٹ کے میرے باپ کی بارگاہ میں لے گیا جدوں دے باپ نے دیکھا میرا بیٹا کسیٹ دا
میری بات کا جا رہا ہے. باپ نے اگے ودی کو گلے نہ لگایا اور فرمایا بیٹا میں تمہیں معاف کر دیتا ہے. آخر کہتی نے پکاریا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے بندے ہن میری رحمت کو نا امید نہ ہو. تیرے باپ نے تمہیں معاف کر دیتا ہے, میری رحمت بھی جوش میں جا گئی اور میں بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے, میرے والدین نے مجھے معاف کر دیا. جدوں بندے دے والدین راضی ہوندے ادو اللہ دی ذات بھی راضی ہو جاتی ہے, اللہ دے محبوب دی ذات بھی راضی ہو جاتی ہے. اگر باجدی مستعمل 36 سال تک جنگلاں دے بیاباناں دے ویرانے دے چلے کرتے رہے. ایک رات ماں دی خدمت کی, اللہ نے امام العارفین سلطان العارفین حضرت باجدی مستعمل بنا دیتا اور مرشد پاک ارشاد فرمانے نے کہ حضور نبی کریم رؤوف علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے مدینے پاک کے اوپر مسجد نبوی دے اندر لکھی ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی اہل القبائل من امتی کہ میں قیامت والے دن اپنے بڑے بڑے گنہگار امتیوں دی شفاعت کروں گا. اور اسے دا ترجمہ سلطان العارفین امام العارفین نے اپنی زبان کے اندر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا اس کا کہنا بارہ ہوا نار شفاعت خبر عالم چھٹسی عالم سارا ہوا حدوں بے حد بے حد نبی تے کی خاطر کے کل پسارا ہوا. میں قربان اونا کی باہوں جنہ ملیا نبی سہارا ہوا. اور ولی اللہ کی مرشد کی بیعت کی مرشد کا مقام کی آخری کا نظر کرنا ولی اللہ کی شان میں شان کی ہے. ولی اللہ کا اللہ تو سب کو دیوا سکتا ان بے اتنی فرما کے ولی مردے قبروں میں بچوں اٹھا سکتا مار کے جاتی لوئے مقبول ہوتے ولی لکھی ہوئی تقدیر بدلا سکتا اپنے قدم پانی کا مار چھٹا کافر ہوں تو ولی بچا سکتا ولی نیل دریا میں خط لے کے اپنے حکم کے نال چلا سکتا ولی آسم اور ایمان دربار اندر پل میں تحت بلقین پہنچا سکتا. کبھی داتا حجویری دے روح اندر رنگ سارے پنجاب میں کبھی داتا حجویری دے روح اندر رنگ سارے پنجاب میں لا سکتا اجمیر کے ٹبیاں میں جا کے اور 90 لاکھ میں کلمہ پڑھا سکتا. ولی حضرت جنید کو سجے اٹھے بیٹھ پار دریا تو جا سکتا. ولی اللہ ثانی پیشانیاں تو ساتھ لے شکی مٹا سکتا. کلر شور شریف کی گلیاں ولی ہودے بہر چلا سکتا. ولی کتا ولی دا بہر محمود غزنی سو منال دا منظر گرا سکتا. ولی غوث بہاول حق زکی پتر رب تو ساتھ دیوا سکتا. ولی حضرت خواجہ پیر محمد قاسم موڑوی جانوران ولی اللہ بنا سکتا. ولی حضرت پیر نذیر احمد سرکار موڑوی بن انگلوں بیری بیری کنارے لگا سکتا. دشمن دین تو واصلے جہنم کر کے دشمن دین تو واصلے جہنم کر کے ولی تحت برطانیہ دا ہلا سکتا. قسم رب دی میرے مرشد حضرت